خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کی سٹڈی کو جاری رکھیں گے۔ اس کے 7ویں باب کے حوالے سے 7th چیپٹر کے حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے۔ عزیزو، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، زندگی کی اور خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے یوں ہی سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس میں بڑھنے والا بنائے، اور خداوند آپ کے اور آپ کے گھرانوں کو اپنے دہنے ہاتھ سے ہمارے منجی یشوع مشیح کے نام میں، یسوع المسیح ناصری کے فتح مند نام میں سنبھال کے رکھے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں اور کلیسیاؤں کو کلام کی سچائیوں میں بڑھنے اور ترقی کرنے کا فضل بخشیں، اور خداوند آپ کو ہر طرح کی نیگیٹو، منفی، جھوٹی اور دنیاوی روایتوں سے آزاد کرے، اپنے پاک کلام کی روشنی سے اور اپنے بیٹے کے پاک لہو کی قوت اور قدرت سے۔ ریویلیشن 7 مکاشفہ کا 7واں باب نہایت اہم ابواب میں سے، جو کہ پوری بائبل مقدس کے حوالے سے، اپوکلپٹک ویو کے حوالے سے، یعنی جو ایونٹس آنے والے ہیں اور جو قیامت، جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے یا اینڈ ٹائمز، آخری ایام کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کے جو حالات و واقعات ہیں، اس حوالے سے نہایت اہم چیپٹر ہے، نہایت اہم کلام مقدس کا حصہ ہے، نہایت اہم پیٹرنز، ماڈلز اس باب میں، اس چیپٹر میں، کلام کے اس حصے میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم اسے پڑھ کے بھی برکت پائیں گے اور اس کی تفسیر سے بھی برکت پائیں گے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کے حوالے سے ہم نے برکت پائی۔ آپ نے جو فیڈ بیک دی اس کے لیے شکریہ، اور آپ کی تجاویز اور آپ کی آراء، آپ کی رائے ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ یاد رہے کہ مختلف سیلز کے حوالے سے، مہروں کے حوالے سے، چونکہ لوگ مختلف انٹرپریٹیشنز، مختلف تفاسیر کر چکے ہیں، اور ان کے امپیکٹ، ان کے اثرات اگرچہ وہ غلط بھی ثابت ہوئیں، تو بھی بہت سی کلیسیاؤں کے، بہت سے انڈیویجول، ذاتی اشخاص کے ذہنوں میں قائم رہتے ہیں۔ اس وجہ سے صحیح بات کو، کریکٹ بات کو، کریکٹ انفارمیشن کو، بائبل کی ان بائسڈ تعلیم کو کئی دفعہ ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، ہماری خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ خداوند آپ کو پاک کلام کی سچائیوں میں آگے بڑھائے، کیونکہ خداوند خود کہتے ہیں یوحنا کے 8ویں باب اور اس کی 32ویں آیت میں، جان 8:32 میں، کہ سچائی کو تلاش کرو اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ عزیزو، 6 of the 7 seals have been opened now۔ 7 میں سے 6 مہریں کھول دی گئی ہیں۔ کس کی جانب سے؟ برے کی جانب سے۔ وہ برہ، وہ لیم جو کہ بنائے عالم سے پیشتر سے ذبح کیا، لیکن اب زندہ ہے۔ He has been resurrected۔ اور پہلی 4 سیلز، پہلی 4 مہریں، جن کو 4 horsemen of the apocalypse کہا جاتا ہے، یعنی آخری ایام کے 4 گھوڑے اور ان کے 4 گھڑ سوار کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، وار اور وائلنس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، جنگ و جدل کے ساتھ، اور پرسیکیوشن، اعزار ثانی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ عزیزو، ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا، کئی بائبل سکولرز، کئی بائبل کے جو علماء ہیں، ان کے نزدیک یہ بات کوشچنیبل ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، کیا یہ خداوند کا قہر ہے، گاڈز رات ہے، یا یہ خداوند کے لوگوں کے اوپر اس زمانے کے سٹینک انفلوئنس کا اثر ہے، ہیومن ایول انکلینیشن کا اثر ہے۔ عزیزو، میری رائے یہی ہے کہ خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر نہیں، اس کے لوگوں کو دکھ پہنچانے والوں پر، اس کے مخالفین اور اس کے لوگوں کے مخالفین پر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ جو انسٹنسز ہیں، یہ جو اثرات ہیں، یہ پرسیکیوشن کے ہیں، یہ رات یا ججمنٹ کے نہیں ہیں۔ 5ویں مہر جب کھولی جاتی ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو خداوند کے انتقام لینے کے حوالے سے، گوئل ہادام کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتایا، تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دیر، کچھ مزید واقعات کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ خداوند اپنے لوگوں کو یہ نہ کہتے کہ تھوڑی مدت اور آرام کرو۔ So there is a time which has been set for the vengeance۔ 6ٹھی مہر جو آخری مہر تھی، جو 6 باب میں کھولی گئی، اس کے حوالے سے جو سیریز آف ایونٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں
کہ خداوند کا جو ججمنٹ کا ٹائم ہے، انصاف کا ٹائم ہے، وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے حوالے سے جو حالات و واقعات آسمانوں میں اور زمین میں وروح پذیر ہو رہے ہیں وہ کلام مقدس کے مطابق ہیں، اور ہم نے اس کے حوالے سے مختلف واقعات زکریہ، یوئیل اور باقی کتب میں، صحائف میں پڑھے جو کہ بائبل مقدس کا حصہ ہیں۔ آج ہم 7ویں باب کو پڑھ کے بھی برکت پائیں گے، اور اس کے حوالے سے جو کانٹیکسٹ ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس کو بھی سیکھیں گے اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت میں آگے بڑھیں گے۔ عزیزو، 6 باب میں جب 6 مہر 6 سیل کھولی جا رہی ہے اور بھونچال آتے ہیں اور سورج تاریک ہوتا ہے اور چاند سرخ یا خون جیسا ہو جاتا ہے، ستارے گرتے ہیں، تو دیٹ شوز کہ اس حوالے سے جو بھی ایونٹس اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، جن میں سورج کا تاریک ہونا یا بھونچال آنا یا چاند کا لال ہو جانا، so on and so forth، اس طرح کے واقعات پہلے ہوتے رہے ہیں، تو لوگ ان کو ہمیشہ ریویلیشن کے 6 چیپٹر سے، 6 باب سے ریلیٹ کرتے رہے ہیں۔ بٹ وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ، ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ all of these events have to happen in tandem with each other، یعنی تمام واقعات جو ہیں ان کا ساتھ ساتھ روح پذیر ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک واقعے کو، مثلا بھونچال آنے کو، ہم اینڈ ٹائمز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے، لوگ کرتے رہے ہیں، اور یہ نیچرل بات ہے، یہ قدرتی بات ہے، میں لوگوں کو الزام نہیں دے رہا۔ جیسے ہی لوگ بھونچال کے اثرات دیکھیں گے جو کہ بڑے خوفناک اور خطرناک ہوتے ہیں، جیسے ہی لوگ سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھیں گے تو وہ انہی آیات کی طرف سوچیں گے اور پھر یہی سوچیں گے کہ جناب علی 6 مہر کھل گئی ہے۔ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ جیسے ہی جان نے، مقدس یوحنا نے ان ویژنز کو، ان اپنی رویا کو دوسروں کو بتایا ہوگا، لکھنے سے پہلے ہی لوگ ان تمام ہیونز اور ارتھ کے واقعات کو، آسمانوں کے اور زمین میں ہونے والے ان واقعات کو بیڈ اومن، برا شگون سمجھتے ہوں گے۔ بہت سے پیگن گاڈ سسٹمز بھی ایسا ہی سمجھتے رہے ہیں، اور مسیحت بھی پھر اس لیول پہ آ کے ان جیسی سوچ کا شکار ہو جاتی ہے جب تک پورے طور پر کلام سے واقفیت نہ ہو۔ ماڈرن ٹائمز میں، جدید دور میں، بہت سے پریچرز، بہت سے تعلیم دینے والے ایسی ڈسرپشنز آف نیچر کو، ایسی جو قدرتی آفات ہیں، ان کو ایک اسپرچل لائٹ میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، روحانی طور پر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف وہ ان نیچرل ڈیزاسٹرز کو، ڈسرپشنز کو، قدرتی آفات کو روحانی انگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہ ہر بات ہی کو روحانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، بے شک پاک روح، خداوند کی رواق خودیش ہر چیز کے حوالے سے آل نوئنگ ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی عقل کرنے کی اور شعور رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک بات کو، ہر ایک ایونٹ کو، ہر ایک واقعے کو پاک روح کی ذمہ داری قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی پاک روح کو، رواق خودیش کو، ہولی اسپرٹ کو مس یوز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بات کو کہا جائے کہ یہ روحانی طور پر ہم دیکھیں گے، یہ روحانی طور پر ہم کریں گے۔ کئی دفعہ مسیحی قوم ان جنرل بالعموم جیسے ہی روحانی لفظ یا پاک روح کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ٹرانس میں آ جاتی ہے، وہ جیسے ہپنوٹزم کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ سوال نہیں کرتی، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتی ہے۔ وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ کہ اس کو پاک روح کے حوالے سے اسپرچل اینگل دینا یا روحانی اینگل دینا دراصل ان روحانی پیر بابوں کا شیوا تو ہو سکتا ہے، لیکن خداوند کی مرضی نہیں ہے۔ بہت سے پیر بابے، بہت سے ایسے پریچرز، بہت سے ایسے استاد جن کو اپنی ذاتی شہرت اور ذاتی پسند ناپسند مرضی لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہر ایک بات کو پاک روح اور روحانی ایلیمنٹ بنا کر لوگوں کو بیچتے ہیں۔ وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ، ہمیں اس بات کی عقل ہونی چاہیے کہ پاک روح کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی گناہ کی معافی نہیں۔ سو وی مسٹ بی ویری کیئرفل وین وی سی پیپل، ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے جب کچھ لوگ، کچھ پریچرز روحانی کی رٹ لگا کر خداوند کے سیدھے سادھے کلام کی فرما برداری سے
ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے صاف اور سیدھے اشاروں کو، رویا کو، خوابوں کو، ویژنز کو لٹرل سمجھنے کی بجائے، حقیقی سمجھنے کی بجائے کچھ روحانی انگ دے کر اپنی سوچ کا، اپنی منسٹری کا، اپنی ڈینومینیشن اور فرقے کا چورن بیچنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چھٹی سیل، سکسth مہر خداوند کے قہر کا، اس کے گریٹ ڈے آف ججمنٹ کا، اس کے روز غضب کا، گریٹ ڈے آف فیوری کا آغاز ہے، اور اس کا واضح ثبوت چھٹے باب کی 15 سے 17 آیات ہیں، ریویلیشن 6:15-17 ہے۔ لیکن عزیزو، جہاں چھٹے باب کا اختتام ایک پروناؤنسمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے جو کازمک ڈسٹربنسز دکھاتی ہیں، جو آسمان میں اور زمین میں ان پیرللڈ سیریز آف ایونٹس دکھاتی ہیں، واقعات کی ایک لڑی دکھاتی ہیں، وہیں 7ویں باب میں ہمیں مزید انفارمیشن ملتی ہے، مزید تسلی دی جاتی ہے کہ خداوند کے سامنے ایک قوم، قبیلہ، امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ موجود ہے جو سفید جامے پہنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہیں اور جو برہ اور تخت کے آگے کھڑی ہیں۔ That shows God's compassion for His people۔ وہ خداوند کے رحم اور فضل کو دکھاتی ہیں، اس کی برکت کو دکھاتی ہیں جو ان لوگوں پر ہے جو اس کے لوگ ہیں، جن کے حوالے سے لکھا ہے کہ نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی اور نہ پیاس، اور نہ ہی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی۔ عزیزو، یہاں پر وہ مشہور زمانہ آیات بھی ہیں جہاں اسرائیل کے 1,44,000 افراد پر مہر کی جاتی ہے۔ یہاں پر ان بزرگوں کے حوالے سے گفتگو بھی ہے جو تخت کے گردا گرد موجود تھے۔ ہم ان سارے واقعات کو پڑھیں گے اور ان کے حوالے سے سیکھیں گے بھی۔ آپ اپنے سوالات، آپ اپنی سجیشنز، آراء، تجاویز مجھے بھیج سکتے ہیں۔ آئیں خدا ان کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ ریویلیشن چیپٹر 7۔ یوحنا رسول خدا ان کی پاک روح کی تحریک سے یوں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، عاشر کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، اشقار کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ آمین۔ عزیزو، میں نے اس باب کی، اس چیپٹر کی پہلی 8 آیات، 7ویں باب کی 7th چیپٹر کی فرسٹ 8 ورسز آپ کے لیے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد بھی اس باب میں، اس چیپٹر میں مزید کئی آیات موجود ہیں، ہم ان کو بھی پڑھیں گے اور ان کے حوالے سے بھی سیکھیں گے۔ آج کچھ پہلی آیات کے حوالے سے ڈسکشن، خداوند کی برکت کو شیئر کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے کچھ الفاظ جہاں پر لکھا ہے اس کے بعد، آفٹر دس آئی سو، یعنی یہ آفٹر دس کس کے، اس کے بعد، کس کے بعد؟ پری ٹریبولیشن ریپچر کو ماننے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹریبولیشن سے، تکالیف اور اظہار ثانی سے، جو کہ چھٹے باب کی مہروں کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، جو لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ٹریبولیشن سے، تکالیف سے پہلے ہم یعنی کلیسیا اٹھا لی جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 7واں باب دراصل اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کے لوگ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، اور 7ویں باب کو چھٹے باب سے، 6 چیپٹر سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ کچھ کرونالوجیکل مسٹیک ہے
یہ کچھ ٹائم لائن کے حوالے سے غلطی ہے کہ 7واں باب جو ہے وہ 6 باب کے بعد لکھا گیا ہے۔ دراصل اس باب میں، اس چیپٹر میں، جس طرح اسرائیل کے لوگ مخصوص کیے جا رہے ہیں، علیحدہ کیے جا رہے ہیں، اور خداوند کے سامنے ایک بڑی بھیڑ ہمیں آسمان پر دکھائی دے رہی ہے، تو دراصل یہ 6 باب سے پہلے ہو چکا ہے اور خداوند کے لوگ محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ عزیزو، اس تھیوری کے پروز اینڈ کونز ہیں اور ہم اس کے حوالے سے کل کے پروگرام میں سیکھیں گے بھی۔ آج چونکہ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہوں، آمین۔